درس تجوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ تجوید القرآن میں آپ کا استقبال ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قرآن حکیم میں 7 مقام ایسے ہیں جہاں الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. جہاں کہیں بھی حرف انا آئے گا، قرآن میں کئی مقامات پر لکھا گیا ہے انا، اس کو وصل میں ان پڑھا جائے گا. ہاں اگر وقف کرنا ہو تو وقف کی صورت میں انا پڑھا جائے گا، ورنہ وصل میں ان پڑھا جائے گا، یعنی الف نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح سورہ کہف میں لاکنہ کو نون کے ساتھ والا الف تلفظ نہیں کیا جائے گا، یہ ہو جائے گا لاکن. اسی طرح سورہ احزاب میں جو ہے اس کو اظنون اس کو تلفظ کیا جائے گا اظنون، نہ پڑھا جائے گا، یعنی اس کے بھی ساتھ والا الف نہیں پڑھا جائے گا. الرسول سورہ احزاب میں ہی ہے الرسول، لیکن اس کو الرسول پڑھا جائے گا، لام کے ساتھ والا الف نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح سورہ احزاب میں ہی السبیلا کو السبیل پڑھا جائے گا، اس کے بھی ساتھ والا الف نہیں پڑھا جائے گا. یاد رکھیں بہت آسان ہے. سورہ کہف، سورہ احزاب، سورہ دہر. سورہ احزاب میں 3 مقام ہیں، سورہ دہر میں 2 مقام ہیں، اور سورہ کہف میں 1 ہی مقام ہے. اور حرف انا تو جہاں کہیں بھی آئے گا وہی تلفظ کیا جائے گا ان. خیر، ہم بات کر رہے تھے السبیلا کی، السبیلو پڑھا جائے گا. اور سورہ دہر میں ہم آتے ہیں سلاسلہ کو سلاسل، یعنی آخری والا الف نہیں پڑھا جائے گا. اور 7واں مقام ہے قواریرا، سورہ دہر میں ہے قواریرا. دراصل حرف قواریرا 2 مقام پر لکھا گیا ہے، آیت سے پہلے بھی ہے اور آیت کے بعد میں بھی. تو علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر آپ قواریر پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو دوسرے مقام پر قواریر پڑھیں گے، یعنی الف نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر پہلے مقام پر قواریر پڑھ رہے ہیں تو دوسرے مقام پر قواریرا پڑھا جائے گا. یعنی بات آسان ہے کہ قواریرا کے 2 الفاظ ہیں، 2 مقام ہیں، 2 میں سے کسی ایک جگہ کا الف پڑھا جائے گا اور دوسرا الف ساکت کر دیا جائے گا. یہ بازو ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. دیکھیے پھر سے میں بتا رہا ہوں، 7 مقام ہے، جیسے انا جہاں کہیں بھی کئی مقامات پر قرآن میں آیا ہے، اور سورہ کہف میں 1 مقام، سورہ احزاب میں 3 مقام، سورہ دہر میں 2 مقام ہے جو الف زائد لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. اب ہم وقف و ابتدا کے کیا قانون ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. اس میں ایک ہے حمزہ اصلی. حمزہ اصلی ایسا حمزہ ہے جو وصل کی صورت میں ہرگز نہیں گرتا بلکہ ہر حالت میں پڑھا جاتا ہے، جیسے تعین اور دوسرا تعین.
أنعمت أنعمت الذين أنعمت. دوسرا أخرج أخرج فأخرج فأخرج. أسلمت أسلمت قال أسلمت قال أسلمت. یہاں آپ نے دیکھا یہ حمزہ اصلی ہیں، یہ کبھی بھی یہ گرتے نہیں، برابر اپنی آواز دیتے ہیں. ایک مرتبہ اور ملاحظہ فرمائیے، اس پہ دھیان دیجئے. اعطینا وعطینا انعمت الذین انعمت. اخرج اخرج فاخرج. اسلمت قال اسلمت. آپ کے سامنے وقف و ابتدا کا ایک اور شاخ، ایک اور قانون حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو حالت وصل میں گر جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. جیسے تحریر میں لکھنے میں وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ، لیکن پڑھا جائے گا وَالْحَمْدُ. لکھت میں العلم العلم، لیکن پڑھنے میں وَالْعِلْمُ. العمل ثم العمل. اعلم وعلم. اس طرح سے یہ درمیانی حمزہ ہے وہ وصل کی حالت میں گر جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. پھر سے ایک بار دیکھیے، لکھنے میں ہوگا وَالْحَمْدُ، پڑھنے میں ہو جائے گا وَالْحَمْدُ. العلم والعلم. العمل ثم العمل. اعلم وعلم. حمزہ اور عین کی آواز کا فرق یاد رکھنا بہت ضروری ہے. حمزہ کی آواز ہمیشہ سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے. جس حرف پر خصوصاً سکون والا حمزہ آئے تو اس کو پڑھا جائے گا یعلمون یعلمون، یعنی جھٹکے کے ساتھ یعلمون. اور وہی عین اگر آ جائے سکون والا تو یہ قدر عین کی آواز قدر نرم اور بغیر جھٹکے والی ہوگی، یعنی یعلمون یعلمون. حمزہ پہ سکون آیا تو جھٹکا ہوا تھا، لیکن یہاں یعلمون بن جائے گا، یعنی عین کی آواز تھوڑی سی نرم ہوگی، اس میں جھٹکا نہیں لیا جائے گا. صدق اللہ العظیم.